اب بیلنس کی ہم بات کر رہے ہیں، ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے ہیں، تو انڈیا کا جتنا اثر و رسوخ ہے جنرل زاہد، اگر ہم بات کریں افغانستان کی اور پھر ہمارے مذاکرات، آپ کو لگتا ہے کہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کو تباہ کر دیں گے، ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ کہنا ہے خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر آف پاکستان کا۔ دیکھیے، یہ جو مسلم ملک ہے نا، ان کی زبان ان کی چھڑی سے لمبی ہوتی ہے، تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اپنی پبلک کو خوش کرنے بڑے بڑے، یہ آپ کے ڈیفنس منسٹر کی بھی باتیں میں سن رہا ہوں افغانستان کے خلاف، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نہیں کر سکتے آپ۔ اور افغان دیکھو، ہمارا سب کا حال یہی ہے، بہت کم مسلمان ملک ہیں جن میں کو زندگی کی رمق دکھائی دیتی ہے، ادروائز ہم فریز ہو چکے لوگ ہیں، اور افغان خاص طور پر۔ اب کوئی خواجہ آصف صاحب کو یہ سمجھا دے کہ آپ جو بیانات بھی دے رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، وہ تو اس کا الٹا ہو رہا ہے، اور آپ تو خود بھی ایکچولی بھارت کے ہی آبجیکٹیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ یاد رکھیے گا کہ چاہے انڈین بارڈر ہو یا چاہے افغان بارڈر ہو، دونوں سائڈ سے ہی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نہ صرف خطرات ہیں، بلکہ رات گئے 3-4 بڑی ڈیولپمنٹس ہمیں موصول ہوئی ہیں، اور اسپیسیفکلی افغان بارڈر جو ہے، وہاں سے جو پاکستان کی سائڈ پر حملے ہیں وہ نہیں رکے۔ ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا اے پی گان چینل پہ۔ تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں افغانستان پاکستان کے بیچ میں جو لڑائیاں اور ٹینشن چل رہی ہے، اس میں پاکستانی لیڈرز اور پاکستانی میڈیا یہ بار بار الزام لگا رہا ہے کہ طالبان بھارت کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں، بھارت ان کو پیسہ دے رہا ہے۔ اور یہیں پر آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی لیڈرز کتنے مکار ہیں کہ ایک طرف جہاں پہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان افغانستان سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسی بات چیت کے دوران پاکی ڈیفنس منسٹر طالبان کو، افغانستان کو ایسی دھمکی دے رہا ہے جو کہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ پاکستانی میڈیا اور پاکی لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ طالبان اور پاکستان کے بیچ میں جو وارتا ہے وہ سفل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ بھارت اس کے پیچھے ہے۔ اور دوسری بات، یہ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ بھارت ان کو فنڈنگ بھی کر رہا ہے، جس میں یہ بات ضرور ہے کہ بھارت پیسہ تو دے رہا ہے، لیکن طالبان کو نہیں، بلکہ افغانستان کے اندر جو افغانستانی لوگوں کے لیے جو پروجیکٹ ہیں، چاہے ڈیم ہو، ہاسپٹل ہو، کالج ہو، ان کو بنانے کے لیے بھارت افغانستان کو مدد کرتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہمارے وزیر دفاع نے، جو خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے اب یہ ذمہ داری اٹھا رکھی ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بیان وہ دیں، خاص طور پہ افغانستان کے متعلق۔ اب یہ کل وہ گزشتہ روز یہ کہہ رہے تھے کہ جی بھارت ہمارے لیے 2 فرنٹ سچویشن کریٹ کرنا چاہتا ہے، ایسٹرن بارڈرز پہ بھی اور ویسٹرن بارڈرز پہ بھی۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس سے ہم غافل نہیں ہیں اور ہم اس کا بھرپور مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب کوئی خواجہ آصف صاحب کو یہ سمجھا دے کہ پہلے تو چلیے یہ بات کرنی نہیں چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے اور آپ کو پبلکلی یہ بات ڈسکس بھی کرنی چاہیے، تو دوسرا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ، اگر بھارت کی یہی آبجیکٹیو ہے ان کا، تو پھر آپ کا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ یہ آبجیکٹیو ان کا پورا نہ ہو۔ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اگر آپ کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے 2 فرنٹ سچویشن کریٹ کرے، تو آپ کا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ بھارت جو ہے اس میں اس کو کامیابی نہ ہو۔ لیکن آپ جو بیانات بھی دے رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، وہ تو اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ ایک تو بھارت کے ساتھ تو ہماری جو دشمنی ہے وہ نہ جانے کب ختم ہوگی، جب تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا مجھے نہیں لگتا کہ یہ دشمنی کبھی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن افغانستان کے ساتھ تو ہمارے کوئی ایسے سیریس اس طرح ایشوز نہیں تھے کہ ہم ان کو اپنا دشمن ہی سمجھ ڈالیں، دشمن ہی بنا لیں رادر۔ تو ٹھیک ہے، پرابلمز ہمارے افغانستان کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم معاملات کو اس سطح پہ لے جائیں جہاں سے واپسی اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہو جائے۔
اور آپ تو خود بھی ایکچولی بھارت کے ہی آبجیکٹیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن جس قسم کے بیانات آپ دے رہے ہیں، آئے دن آپ کابل حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، طالبان کی جدوجہد جو انہوں نے کی اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آپ خود ہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو بھارت چاہتا ہے. سچی بات یہی ہے. اگر سفارتکاری اس طرح ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھی اس قسم کی چیزیں ماضی میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ایڈورسری جو ہے وہ چاہتا کیا ہے اور آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں کہ جی آئیے یہ چیز کر کے بھی دے دیتے ہیں، ہم خود ہی کر لیتے ہیں آپ کے لیے، آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، اور میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ جو ایکسیسو ریٹرک ہوتا ہے، بے مقصد ریٹرک، وہ افیکٹو سفارتکاری کے خلاف ہمارے ہاں اس بات پہ توجہ نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں بہت بیان بازی ہے، اور خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب کی تو شخصیت بھی ایسی ہے، وہ جو ان کے بس ذہن میں آتا ہے وہ اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، الفاظ کا چناؤ بھی مناسب نہیں ہوتا بعض اوقات. تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. آپ نے ابھی ڈیفنس منسٹر کی بات کی، خواجہ آصف صاحب کی. پاکستان کہاں غلطی کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ؟ ہم انہیں بہت کمزور سمجھ رہے ہیں کیا؟ ایسی بات ہے؟ بھارت کے مقابلے میں ہمیں لگتا ہے جی ان کی تو فوج بھی نہیں ہے، ان کی تو ایئر فورس بھی نہیں ہے، لیکن سر جو مار لگ رہی ہے وہ کہیں زیادہ ہے جو بھارت سے نقصان ہوا تھا. دیکھیے فرسٹ آف آل اٹ از ناٹ آرمی تو نہیں ہے نا، وہ حجام ہے، بال کاٹتے کرتے وہ ٹیبل کے نیچے سے کلاشنکوف نکالا، وہ جہادی ہو گیا، پھر واپس ڈال دیا، پھر وہ حجام ہو گیا. سو اٹس ناٹ ایزی ٹو فائٹ سچ پیپل نا. دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستانیوں نے تو بھائی امریکہ کو ناکو چنے چبا دیا انہوں نے 20 سال تک. مطلب کین یو امیجن امریکہ کی سب سے لمبی جنگ طالبان کے ساتھ ہوئی وتھ نو ریزلٹ فار ان فیور آف امریکہ. مطلب یہاں لاکھوں لوگ مارے گئے، بہت نقصان ہوا، ملک تو they have nothing to lose. آپ کے پاس you have something to lose, especially ایسے وقت جہاں پاکستان کی ڈپلومیٹک مطلب اسٹیچر بڑھا ہے. آپ نے شاید میرا آرٹیکل پڑھا ہوگا انڈین ایکسپریس میں. یہ سارا کا سارا چیز پارٹ آف اٹ، خاص طور سے جو گلف میں اور یو ایس میں جو اٹینشن مل رہا ہے پاکستان کو، بیکاز دے آر ازیومنگ کہ انڈیا کے خلاف پاکستان پرفارم ویری ویل ان آپریشن سندھو. لیکن اگر وہ طالبان کے خلاف اگر کچھ کھا جاتے ہیں ایک آدھ پٹکی تو وہ پوری ہوا اتر جائے گی. دل سے ارے یار دے کانٹ ایون ہینڈل طالبان، واٹ کین دے پروٹیکٹ اس فرام اسرائیل، یہی سوچ رہی ہے نا سعودی. سو I think کہ انڈیا از گوئنگ ٹو ہیو ٹربل، پاکستان از گوئنگ ٹو ہیو ٹو ڈیلنگ ود افغانستان. اور یہ آپ کے خود کے پالے ہوئے لوگ ہیں، تو I think they are going to achieve nothing. جو ہے تو ٹھیک ٹھاک چیزیں بنی ہوئی ہیں، تھوڑی بہت وہ بھی تباہ ہو جائیں گی اگر جنگ چلی. اور جو ویسٹرن آپ کے پروونسز ہے فاٹا وغیرہ، وہاں پہ تو جینا بھی مشکل ہو جائے گا. پہلے دیکھیے یہ جو مسلم ملک ہے نا، ان کی زبان ان کی چھڑی سے لمبی ہوتی ہے. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اپنی پبلک کو خوش کرنے بڑے بڑے تھے. یا آپ کے ڈیفنس منسٹر کی بھی باتیں میں سن رہا ہوں افغانستان کے خلاف، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. نہیں کر سکتے آپ.